کیا یہ چھری ہمارے غلط جذبات کو بھی ذبح کر پائی؟ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو واضح اور صاف الفاظ میں یہ حکم بھی دے سکتے تھے کہ میرے لیے ایک جانور ذبح کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ مانگا جو ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھا، ان کا بیٹا، ان کی اکلوتی اولاد۔ گویا دیکھا یہ جا رہا تھا کہ دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کچھ چھوڑنے اور قربان کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ مسئلہ صرف نماز، روزے یا جانور کو ذبح کرنے کا نہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کی کتنی جگہ موجود ہے۔ جب ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور دوسری طرف سے ہماری اپنی چاہت ہو تو ہم کس کو قربان کرتے ہیں اور کس کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب ایک طرف سے ہمارے رسم و رواج آ جائیں اور دوسری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر جانور خریدے گئے، ذبح بھی کر دیے گئے اور گوشت بھی تقسیم کر دیا گیا، لیکن سوچنے کی چیز یہ ہے کہ یہ چھری کیا ہماری خواہشات پر بھی چلی؟ ہمارا تکبر، ہماری ضد، ہماری انا، کیا اس میں بھی کوئی فرق آیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری عمل کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کے پیچھے چھپے ہوئے جذبے اور نیت کو دیکھتے ہیں۔ اہم چیز وہ جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنی ترجیحات کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے والے بن جائیں۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے وہ قربانی یا اس کا خون نہیں ہے، بلکہ وہ تقوی ہے جو دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اعمال کی قیمت لگتی ہے وہ صرف ظاہر پر نہیں لگتی، بلکہ وہ کسی بھی عمل کے پیچھے چھپے ہوئے جذبے اور نیت پر لگتی ہے۔